بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرے۔ جو شخص طہارت پر مستقل قائم رہتا ہے ملائکہ اس کو دوست رکھتے ہیں، لیکن جو شخص باطن میں توحید الہی پر قائم رہتا ہے اس کو خداوند تعالیٰ دوست کر لیتا ہے۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تو تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ معاف کر دینا غصہ پی جانے سے بہتر ہے، کیونکہ اگر معاف نہ کرے اور غصہ پی جائے تو اندیشہ ہے کہ وہ دل میں حسد اور کینہ نہ بن جائے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال ادب کرنا ہے، اور تمام مشکلات کا مؤثر حل صبر کرنا ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی چار دیواری اپنے کو کافی سمجھو۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا پر عمل نہ کرنا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں کر لے، مگر یہ دیر تمہاری حفاظت کے انتظامات ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہ زندگی ہے صاحب، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ جو شخص خلوص کے ساتھ انسانوں کی خدمت کرتا ہے اسے کائنات کی سب سے قیمتی شے سکون قلب عطا کر دیا جاتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ مکافات عمل اٹل ہے، مگر ضروری نہیں اللہ پاک سب کو دنیا میں دے دیں۔ یہ تو بہت لمبا حساب ہے جو نسلوں تک چلتا ہے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جس کے مزاج میں دینا نہیں ہے اس کے نصیب میں بلند خیالی نہیں، تو مال تقسیم نہیں کرتے تو خیال کیسے بانٹو گے؟ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا ایک مختصر عمل ہے جو ہمیشہ مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ خاک سے بنے انسان کو تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خاک کی خوراک نہیں ہو جاتا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار مت کیجیے۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، تو ایک آدھا قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ حیثیت اور رتبے کا گمان کبھی نہ کریں، یاد رکھیں اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، جذبے بھی، چیزیں بھی اور خوشیاں بھی۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔
اگر چلتے ہوئے اچانک سے ٹھوکر لگ جائے تو سمجھ جانا کہ بہت جلد آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے عطا کرتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا عطا کرتا ہے تو اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تم لوگوں کی خفیہ سازشوں سے کبھی پریشان مت ہونا، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ دولت اور خوشحالی اس انسان کے پیچھے بھاگتی ہے جس میں یہ 4 عادات ہوں: اللہ کی شکر گزاری، راہ اللہ ہمیں مال خرچ کرنا، حقوق و زکوٰۃ ادا کرنا، کثرت سے اذکار اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اس شخص سے ہرگز محبت مت کرو جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو خدا کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ جس انسان کا شعور ختم ہو جائے اور دنیا سے غافل ہو جائے تو ایسا انسان ہمیشہ سستی اور کاہلی میں مبتلا رہتا ہے۔ اسے چاہیے اپنے اندر شعور کو بیدار کرے۔ زندگی کی ساری کمائی کو اگر موت پر تقسیم کیا جائے تو صرف کفن بچتا ہے، وہ بھی مقدر میں ہو تو، اس لیے حلال کمائیں اور حلال کھائیں۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آ جائے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہن بھائیوں اور عزیزوں کی دعوت کیا کرو، ان کے وسیلے سے تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک ایسی سبزی جسے کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے، اور وہ ہے کھیرا۔ وقتی تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے اور آپ کو بھی، مگر یقین رکھیں آج آپ کے ساتھ جو کچھ برا ہو رہا ہے کل اللہ اسی برائی میں اچھائی کا راستہ نکال دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش رہے تو یہ 3 کام کر لو۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اچھی رائے دو اور اچھی گفتگو کرو، میانہ روی اختیار کرو۔